اگر یہ حکومت اپنے 5 سالہ مدت پوری کر لے تو یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ 16 مہینے والی حکومت بھی لگ رہا تھا نہیں چلے گی، لیکن 16 مہینے چل گئی۔ جب تک پنڈی کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک رہیں گے تب تک وہ چلتی رہے گی۔ جو بھی حکومت آئے وہ اس طرح کا سیٹ اپ لے کر آئے، اس طرح کی پالیسیز ہوں کہ ہماری یوتھ کو یہاں پہ پاکستان میں رہ کے ہی کام کرنے میں من بھی لگے، اور مطلب پاکستان کا مستقبل پاکستان کی یوتھ ہے نا، تو پاکستان کی یوتھ کے لیے نئی حکومت بہت کام کرے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں گے۔ میری خواہش یہ ہے اور دعا یہ ہے کہ اس حکومت کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے اور بہتر جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر جو ایک جسٹ بات ہے کہ اگر کوئی پارلیمانی گروہ ایسا ہے جو حکومت بنانے کا حق رکھتا ہے تو قدم بڑھائے اور حکومت بنائے، اور اگر وہ سنجیدہ نہیں ہے تو پھر دوسروں کو کام کرنے دیں۔ نئی آنے والی جو حکومت ہے وہ مجھے 2 سال تک تو وہ چلتی نظر آ رہی ہے، کم از کم نومبر 2025 تک تو وہ مجھے چلتی نظر آ رہی ہے۔ نومبر 2025 میں وہ کیا ڈیسیژن بنائیں گے، پھر اس کے بعد ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہوگا۔ پاکستان میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ تو 16 مہینے والی حکومت بھی لگ رہا تھا نہیں چلے گی، لیکن 16 مہینے چل گئی، چلنا چاہیے، اب بن گئی ہے جس بھی طرح سے ہیں۔ تو پولیٹیکل لوگ ہی جو آئے ہیں، اور ہمیں پولیٹیکل لوگ ہمیشہ اچھے طریقے سے ہی کوئی نہ کوئی سولوشنز نکال کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر جمہوری قوتیں اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ پاکستان میں انٹرفیئرنس ان کی بہت ہوتی ہے، لیکن امید ہے کہ وہ اچھے طریقے سے آگے کنٹینیو کر لیں گے۔ غیر مستحکم قسم کی حکومت ہوگی اور کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ تو ابھی مستقبل میں پتہ چلے گا، کم از کم کچھ عرصے بعد۔ جو ٹریک ریکارڈ جو بتا رہا ہے جس طریقے سے عام انتخابات ہوئے ہیں، اور جو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، اور جس طریقے سے کسی ایک جماعت کو اکثریت نہیں ملی، تو یقینی طور پر میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ حکومت اپنے 5 سالہ مدت پوری کر لے تو یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ادروائز بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب 2/3 اکثریت لے کر بھی حکومتیں بنتی رہیں، ایون وہ 5 سالہ مدت اپنی پوری نہیں کر سکیں، اور اس وقت جب کسی بھی جماعت کے پاس میجورٹی نہیں ہے اور اتنا زیادہ سپلٹ ورڈکٹ ہے، تو آئی تھنک میرے لیے یقینی طور پر یہ بہت بڑی خبر ہوگی کہ یہ حکومت اگر 5 سالہ مدت تک پوری کر لے تو۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی رہے، تو یہ حکومت جو آ رہی ہے وہ قائم رہے اور اپنی جو پالیسیز لا رہی ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو جب تک اگر 1 پیج ہے یا اسمبلی کے اندر کولیشن کی آپس میں مضبوطی ہے تو پھر تو مجھے 5 سال چلتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر 1 پیج سے علیحدہ وہ ہو جاتے ہیں یا جو جماعتیں ہیں ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی چینج آ جائے، لیکن انتشار کے ذریعے مجھے یہ حکومت جاتی نظر نہیں آ رہی۔ سیاسی طور پر ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ان قوتوں کے ساتھ، ان سیاسی قوتوں کے یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلنا ہے اور ملک کو سنبھالنا ہے، معیشت کو بھی سنبھالنا ہے، پارلیمان کو بھی سنبھالنا ہے، نظام انصاف کو بھی سنبھالنا ہے، اور تہذیبی طور پر بھی ملک کو سنبھالنا ہے جسے بہت نقصان ہوا ہے۔ تو جب سنبھالنے کا یہ عمل آگے بڑھے گا تو اس حکومت کی ڈیوریشن میں اضافہ ہو جائے گا، یہ جلد ختم نہیں ہوگا۔ جب تک پنڈی کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک رہیں گے تب تک وہ چلتی رہے گی۔ آصف منیر صاحب زندہ باد، آپ چلائیں تاکہ آپ کو بھی ایکسٹینشن ملے اور یہ بھی کام چلتا رہے۔ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، اس کے لیے ہم بار بار وی نیوز کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے، انالیسس پڑھیں گے، اور جو لوگ وہاں پر بات کر رہے ہیں عام طور پہ ہوتا ہے یہی ہے، سپلٹ مینڈیٹ ہے، اور دنیا بھر میں جو جمہوریت ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے، اس میں سپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ ایک پولیٹیکل جس کو ہم میچورٹی بھی کہتے ہیں، کنسنسس بھی کہتے ہیں، اگر سینٹی پریویل کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی حکومت اپنا جو 5 سال کا ٹائم ہے وہ ضرور پورا کرے گی، اور پورا کرنا بھی چاہیے۔ سیاست دانوں پر ہے کہ وہ اس سیٹ اپ کو، اس موجودہ حکومت کو کتنا عرصہ چلاتے ہیں، کیونکہ جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کندھا دیتی ہیں تو وہ حکومتیں اپنا وقت کو مکمل کرتی ہیں۔ آپ نے 2008 سے 2013 تک کی حکومت دیکھی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن نون لیگ ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ جو پارلیمنٹ ہے اس نے تو اپنے 5 سال پورے کیے، لیکن وزرائے اعظم جو ہے وہ ہمیشہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ کم از کم یہ سلسلہ بھی اب رک جائے، اور ملک کے اندر ایک لانگ ٹرم جو جمہوری نظام ہے اس کی داغ بیل جو ہے وہ بڑھے۔ مجھے لگتا ہے کہ 2 سے 3 سال تو آرام سے نکال جائے گی، اس کے بعد اب
5 साल वाला मुश्किल लगता है कि ये मैंडेट के साथ ये 5 साल पूरे कर जाए। इस तरीके से अब जो हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन देख रहे हैं इलेक्शन के बाद भी कि रिगिंग के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी से, जो जीत गई हैं उनकी तरफ से भी और जो हार गए हैं उनकी तरफ से भी। तो मेरे ख्याल में एक टेंस पॉलिटिकल माहौल होगा, लेकिन हम यानी ये उम्मीद कर सकते हैं और ये हमारी विश भी है कि ये हुकूमत चले और 5 साल पूरी करें और जो अवाम ने उनको एक मैंडेट दिया हुआ है उस पर वो पूरा भी उतरें और उस 5 साल को पूरा भी करें। जब आप माजी की तरफ देखें तो 16 माह की जो गवर्नमेंट थी गो के कमज़ोर गवर्नमेंट थी, लेकिन वो चली। अब जो मौजूदा हुकूमत है उनको ज़रूरत और मजबूरी इकट्ठा किए हुए है, और मुझे लगता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी अगर उन पर हुआ तो वो अपने 5 साल कंप्लीट करेंगे। इसके ना चलने की कोई वजह नहीं है, पहले ही हम इतने मसलों से निकल के आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको ये नहीं चलेगी। हमें इस किस्म की कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए या कोई हमें ऐसे फियर्स नहीं होने चाहिए कि हुकूमत अपना जो वक्त है वो मुकम्मल नहीं करेगी। एक नई पार्लियामेंट वजूद में आई है, ठीक है, पोलराइजेशन भी है, रिगिंग की सीरियस एलिगेशंस भी हैं, इसके बावजूद जो नया डेमोक्रेटिक सेटअप है जैसा भी है, हाइब्रिड रिजीम कह लें, इसको जो भी कह रहे हैं, उसको काम करने का मौका देना चाहिए।